اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، اسلام میں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، چنانچہ اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی خوبیوں کو ان کے کمال تک پہنچا دیں اور اخلاق و کردار کے قلع کو مستحکم فرما دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزہ اخلاق سے آراستہ ہونے اور اعلیٰ کردار اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کو لوگوں کے درمیان فضیلت و شرافت کا معیار قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، بلا شبہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ الغرض، اچھے اخلاق والا مومن لوگوں میں افضل اور برتر ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، سب کی جانب سے اس کو مقام و احترام ملتا ہے اور آخرت میں اس کو بلند درجہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عمدہ اخلاق کی برکت سے اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں۔ پاکیزہ اخلاق و کردار اختیار کرنے والوں، اعلیٰ اخلاق کی بدولت مومن کو دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور وہ ان بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جو طاعات پر مجاہدہ کرتے ہیں اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت شب گزاری کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے۔ الحاصل، اچھے اخلاق کی بدولت بندہ دین و دنیا کی ترقی حاصل کرتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کو بلند مقام حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے انتہائی بلند منزلے میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا۔ ایسا خوش نصیب بندہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے سرفراز ہوگا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ کتنا عظیم ہے یہ مقام اور کتنا بلند ہے یہ مرتبہ۔ اسے وہ خوش نصیب بندے حاصل کریں گے جو اس کی تمنا رکھتے ہیں، اس کے لیے محنت و قربانی پیش کرتے ہیں اور اس پر صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت
جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دینے کی یہ خصلت صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ خصلت صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حسن اخلاق کی توفیق دے دے اور پاکیزہ صفات سے آراستہ کر دے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز دوستو، اپنے دینی شعائر کو اختیار کرنا شرعی ضرورت کا حصہ ہے۔ اسی طرح اپنی اخلاقی شناخت کو مضبوط کرنا معاشرتی امانت داری کا تقاضا ہے، اس طور پر کہ اعلیٰ اقدار و اخلاق کی حفاظت، خالص روایات کی پاسداری اور پاکیزہ ذوق کے احترام میں ہر شخص تعاون کرے۔ اسی طرح ان چیزوں سے دور رہنے میں ہر آدمی ساتھ دے جو ہماری معاشرتی عادات کے مخالف ہیں، اور ان بیرونی غیر مانوس رویوں سے بچنے میں ہر آدمی تعاون کرے جو رویے ہماری معاشرتی روایت اور پاکیزہ تربیت کے موافق نہیں ہیں۔ آج جن حرکتوں کو سمجھدار اور سنجیدہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، ان میں کسی کے تئیں غیر قانونی اور ہتک آمیز مواد کو سوشل میڈیا پر پھیلانا بھی ہے، جس کی وجہ سے پھیلانے والے کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ملک کے متعلقہ ادارے ماں باپ اور فیملی کے ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ان کے اخلاق و کردار کی نگرانی کرتے رہیں، اور پاکیزہ اقدار و روایات اختیار کرنے میں ان کی مدد کریں، تاکہ بیٹے اور پوتے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر جوان ہوں، اور لوگ ملک و ملت کی ثقافت اور قدروں کو نسل در نسل منتقل کرتے رہیں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنا قائدانہ کردار ادا کریں، بچوں کو دینی تعلیم دیں، معاشرتی روایات کے احترام کی ان کو ترغیب دیتے رہیں، ان کو آباء و اجداد کے ورثے کی قدردانی کی تاکید کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں تمام اسباب و وسائل کو بروئے کار لائیں اور اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں تاکہ بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہو، نیز ملک و ملت اور معاشرے کو بھی اس کا فائدہ ملے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو، احرص علی ما ینفعک، نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہو۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔